عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور آپ تمام کی دعائیں، محنتیں، کوششیں و کاوشوں کا نتیجہ کہ آج مجلس اتحاد المسلمین صرف ریاست آندھرا یا تلنگانہ نہیں بلکہ مہاراشٹرا، کرناٹک، تمل ناڈو، اتر پردیش اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے۔ نہ صرف وجود کا احساس بلکہ سارے ہندوستان کے مظلوم اقلیتوں کی، بالخصوص مسلمانوں کی ایک امید بن کر ابھر رہی ہے اور کئی امیدیں مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ کر رہے ہیں ہندوستان کے اقلیت، مسلمان اور دلت طبقات کے لوگ، کیونکہ برسہ برس سے ناانصافیوں کا شکار ہوئی ہیں تو وہ مظلوم مسلمان، وہ دلت ہوئے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ان کے ریاست میں بھی مجلس اتحاد المسلمین آئے، اور مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی نعرے یا تقاریر کے ذریعے عوام کو اپنی قریب نہیں کرتی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین حکومت وقت اور اقتدار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھ کر بات کرنا جانتی ہے، اور یہی ایک طاقت و قوت کا نتیجہ ہے کہ آج ہر کوئی مجلس اتحاد المسلمین کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین عملی طور پر زندگی کے مختلف شعبے جات میں کام کرتی ہے اور اپنے کام کے ذریعے اپنی پہچان کو بناتی ہے، اور اقتدار کے سامنے کبھی جھکتی نہیں ہے، نہ بیوہ کی طرح فریاد کرتی ہے، نہ اپنے آنسو بہا کر فریاد کرتی ہے، بلکہ آنکھوں میں آنکھ ملا کر اپنے حق کو نہ صرف مانگتی ہے بلکہ حاصل کرتی ہے جمہوری جدوجہد کے ذریعے۔ تو یہی بات ہے جو آج دوسروں کو بری دکھتی ہے۔ خیر، بہرحال مجلس اتحاد المسلمین آج سارے ریاستوں تک پہنچ رہی ہے، اور حالیہ عرصے میں اللہ کا فضل و کرم رہا مجلس اتحاد المسلمین پر، آپ تمام کی کوششیں، کاوشیں اور دعاؤں کا نتیجہ کہ نہ صرف آج سے 8 ماہ پہلے منعقدہ اسمبلی انتخابات میں مہاراشٹرا میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی، بلکہ اورنگ آباد کی بلدی انتخابات میں بھی اورنگ آباد کی عوام نے ایک شاندار کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کو دی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین اس ذمہ داری کو بخوبی جانتی ہے اور نبھا رہی ہے کہ اس کامیابی کے پیچھے کئی امیدیں وابستہ ہیں، کئی توقعات وابستہ ہیں، اور ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے۔ تو ہم کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کام کریں گے، اور الحمدللہ حیدرآباد میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب جدوجہد کا نتیجہ کہ کئی مسائل حکومت کے سامنے پیش کیے گئے
اور ان مسائل کو مجلس اتحاد المسلمین نے کامیابی کے ساتھ قبول بھی کروایا، اور یہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہی نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج 5000 مساجد کے ائمہ کو 1000 روپے دیے جا رہے ہیں، اور مجلس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایسے مساجدوں کو کہ ائمہ کو تنخواہ دی جائے جن مساجدوں کو کوئی آمدنی نہیں ہو۔ اگر کئی ایسے مساجد ہیں جن میں کوئی آمدنی نہیں ہوتی، بعض مساجد ہیں جن کو آمدنی ہے، لیکن ایسے مساجد ہیں جن کی آمدنی نہیں، جمعے کی نماز کے بعد غلے میں جو پیسہ آتا ہے اسی سے ائماؤں کی اور مؤذنوں کو کچھ پیسہ دیا جاتا ہے، تو ایسے درجے وقف مساجد جن کی آمدنی نہیں، ان کے ائمہ کو تنخواہ دینے کا مطالبہ مجلس کا تھا۔ حکومت کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ صرف رمضان کے مہینے میں دیں گے 5000 روپیہ، تو ہم نے کہا کہ 5000 نہیں، آپ 500 روپے ہی صحیح ہر ماہ دیجئے، اور ہم کو ہماری قیادت پر یہ اعتماد و بھروسہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آج جو 5000 ہے، سیاسی حالات کو جب سازگار ہوں گے، موقع ملے گا تو اس 500 کو 5000 بنا لیں گے۔ پہلے شروع کروانا ہمارا مقصد تھا، اور ایک کامیاب حکمت میں ہم نے اس کا آغاز کیا۔ وہ آغاز ہوا، پھر رمضان کے ماہ میں ہر حلقہ اسمبلی میں 4 مساجد میں طعام کا انتظام، اور غریب و غربا میں ساڑی یا پھر کرتے پیجامے کی تقسیم۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندگی پر حکومت نے قبول کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم نے کانگریس کے دور میں سارے بچوں کی اسکالرشپ، غریب بچوں کی اسکالرشپ کا، میں کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے تاریخ کے بڑے بڑے کارناموں میں یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ غریب جو حسرت بھری نگاہوں سے بڑے بڑے تعلیمی درسگاہوں کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا کبھی میری اولاد بھی ان اداروں میں پڑھ سکتی ہے، ایسے ان غریب و غربا کے خواب کو حقیقت میں ہم نے تبدیل کروایا کہ 1000 روپیہ اسکالرشپ ایک غریب اگر صرف داخلہ لے لیتا ہے، چاہے MBBS ہو، BE ہو، MBA ہو، MCA ہو، آرکیٹیکچر ہو، لا ہو، فزیوتھیراپی ہو، فارمیسی ہو، کوئی بھی کورس ہو، کالج میں داخلہ لے لے اور اس کی فیس حکومت وقت ادا کرتی ہے۔ یہ کسی ریاست میں نہیں، الحمدللہ آندھرا پردیش ریاست میں تھا، اور اس کے بعد اب تلنگانہ بننے کے بعد تلنگانہ میں بھی وہ جاری ہے۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں غریب بچے جو معاشی کمزوری کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، آج ان کو تعلیم کا موقع ملا کہ ان کی فیس حکومت کی جانب سے ادا ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم نے اب جو حالیہ عرصے میں اسمبلی سیشن ہوا اس میں کامیاب نمائندگی کی کہ اگر ہمارے بچے ماسٹرز کے لیے اگر ہندوستان سے لندن یا امریکہ یا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا کہیں پر بھی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اگر ان کا داخلہ ہوتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو امداد دے، پیسہ دے، تاکہ وہ اپنے تعلیم کو جاری رکھیں۔ الحمدللہ آج وہ جیو بھی مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر منظور ہوا، اور اس میں عمر کی حد کم تھی، 35 سال کہ عمر کا حد کا اضافہ صدر محترم کی نمائندگی پر چیف منسٹر نے اس کو بھی قبول کیا۔ 2 دن پہلے اس کا بھی ایک گورنمنٹ آرڈر آیا ہے۔ اگر کوئی غریب بچہ ماسٹرز کے لیے لندن جانا چاہتا ہے، امریکہ جانا چاہتا ہے، تو 15 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے داخلے کے وقت، اس کی ہاسٹل کی فیس، وہاں رہنے کی بھی حکومت دیتی ہے، یہاں سے جانے کا پلین کا 1 وے کا فیئر بھی حکومت دیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی بلکہ عملی کام کرتی ہے۔ اور پھر جو تیلگو کا لزوم لا دیا گیا تھا ہم نے اس کو بھی ختم کروایا، اور اردو کو سہ لسانی فارمولے کے تحت آج ہماری نمائندگی ہے کہ اگر کوئی بچہ
تلنگانہ ریاست کے پرائیویٹ میں ہو یا گورنمنٹ میں کسی بھی مدرسے میں اگر اپنے مادری زبان میں انگلش میڈیم ہو تیلگو میڈیم ہو اگر وہ ایک لینگویج فرسٹ لینگویج اپنی اردو پڑھنا چاہتا ہے تو اگر ایک بھی بچہ ہے تو پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو اس ایک اردو پڑھنے کی خواہش رکھنے والے بچے کے لیے اساتذہ کو رکھنا یہ لازم اور ضروری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی نمائندگی آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین پھر جو غریب ہاکرز ہیں رکشے والے ہیں بنڈیاں والے ہیں ان کو ڈائریکٹ لون دینے کے لیے انٹرسٹ فری لون دینے کے لیے بھی صدر محترم نے نمائندگی کی ہے۔ جو چھوٹے ڈبے کے کاروبار کرتے ہیں بنڈیوں پہ کاروبار کرتے ہیں اقلیتی مالیاتی فائنانس کارپوریشن سے ان کو 0% انٹرسٹ پہ ڈائریکٹ لون دیا جائے۔ یہ بھی کام انشاءاللہ ایک 8 سے 10 روز میں آئے گا۔ اور ہم نے حکومت کو توجہ دلوائی اور مطالبہ کیا کہ 12% تحفظات دینے کا جو وعدہ کیا تھا 12% تحفظات مسلمانوں کو دینی چاہیے، اور کوئی بھی سرکاری تقررات کا اگر جاری ہوگا نوٹیفیکیشن تو اس میں 12% کو لازم بنانا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہم نے صدر محترم کے ساتھ نمائندگی کی ہے۔ تو آج ہم ایسے کئی نمائندگیاں ہیں۔ انیس الغربہ یتیم خانہ ہے، اس کی زمین روڈ وائڈنگ میں چلے گئی، پیچھے PWD کا آفس ہے۔ تو ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا درخواست کی، چیف منسٹر صاحب نے جواب دیا وعدہ کیا صدر محترم سے کہ بالکل اسد صاحب وہ اس کے پیچھے کی جو زمین ہے 7,500 گز پر ہے وہ PWD کا آفس، تو اس آفس میں سے 2 سے 2,500 گز زمین حکومت انیس الغربہ کو حوالے کرے گی، وقف بورڈ کو حوالے کرے گی، اور وہاں پہ انشاءاللہ تعالی حکومت کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہمارے پیسوں سے ایک عالی شان اور ایک زبردست یتیم خانہ تعمیر کریں گے۔ مجلس یہ بھی کام کر رہی ہے۔ اور پھر اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے آج سب سے بڑا مسئلہ شہروں میں اگر ہے، ہمارے شہر میں بھی اگر ہے تو زندہ رہے تو گھر نہیں ہے چھت پر، مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں ہے، قبرستان تنگ ہو چکے ہیں، ہزاروں روپیہ لوگ ایک مرنے والے سے اس کی تدفین کے لیے مانگتے ہیں۔ تو ہم نے مطالبہ کیا، صدر مجلس نے چیف منسٹر سے آج سے 8 دن پہلے جب ملاقات ہوئی تو اس وقت اس مطالبے کو بھی رکھا کہ آپ سارے ریاست میں ہر ڈسٹرکٹ میں اور منڈل میں 3 سے 4 ایکڑ زمین نئے مسلم قبرستانوں کے لیے الاٹ کریے۔ آپ ہزاروں ایکڑ دیتے ہیں ملٹی نیشنلز کو، آج لوگ غریب پریشان ہیں مرنے کے بعد تدفین کے لیے دیجئے۔ اور پھر ہم نے شہر حیدرآباد میں حضرت فقیر ملا کی آرزی جو کرمن گھاٹ میں ہے، جو قریب 200 ایکڑ کی زمین ہے، جو ڈیفنس DRDO اویسی ہاسپٹل کے پیچھے ہیں، اس کا مقدمہ مجلس اتحاد المسلمین لڑی، میں لڑا اس میں اور ہم کامیاب ہوئے اس مقدمے میں۔ اس کے بعد کورٹ نے آرڈر دیا کہ اس کے ریکارڈز کو تبدیل کرو، گورنمنٹ نکال کر وقف بورڈ کا اور درگاہ کا نام اندراج کرو۔ وہ نہیں ہوا، ہم نے مطالبہ کیا، چیف منسٹر نے کہا کہ اسد صاحب بالکل برابر، میں پورا وہاں پہ اگر کوئی لیگل انکروچمنٹ ہے تو خالی کرتا ہوں، اور وہ 200 ایکڑ میں سے 100 ایکڑ پرانے شہر حیدرآباد کے غریب مسلمانوں کے قبرستان کے لیے دینے کا ہمارے مطالبے پر انہوں نے کہا کہ ہاں کریں گے۔ تو صدر صاحب نے کہا کہ 200 ایکڑ پوری قبرستان کو دیجئے، شہر حیدرآباد میں قبر کا اور قبرستانوں کی تنگی ہے تو الحمدللہ ہو جائے گا، تو کسی غریب کو کسی کو 1 پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ تدفین کا انتظام ہوگا غریب کے لیے۔ یہ بھی کام مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے۔ اور پھر مجلس اتحاد المسلمین نے پرزور انداز میں حکومت کے سامنے یہ بات کو رکھا کہ مجلس اتحاد المسلمین آلیر میں جو بے قصور مسلمان جو بچے تھے جن کے اوپر مقدمات زیر دوران تھے، حکومت سے یا پھر کورٹ کی جانب سے وہ ملزم قرار نہیں دی، مجرم قرار نہیں دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایک انکاؤنٹر میں ان معصوموں کا جو خون بہایا گیا
اس کے اوپر بھی ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جب تک جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی تو ہم مجلس اتحاد المسلمین خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھے گی جب تک کہ وہ قصوروار پولیس والوں کو سزا نہیں ہوتی، اور ان معصوم بے قصور ہمارے بھائیوں کو جو گولیاں مار کر انکاؤنٹر کیا گیا، جب تک ان کو سزا نہیں ہوتی مجلس اتحاد المسلمین خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اور دنیا جانتی ہے مجلس اتحاد المسلمین نے مکہ مسجد کے بے قصور گرفتار شدگان کے لیے، دنیا نے اس وقت بھی ہم پر انگلیاں اٹھائی، تنقیدیں کی، الزام لگایا، لیکن ہم نے الزاموں کی پرواہ نہیں کی۔ دنیا نے دیکھا کہ جب وقت آیا تو ہم نے اسمبلی کو چلنے نہیں دیا، اور وقت کے چیف منسٹر کو مکہ مسجد میں کے دھماکے میں بے قصور گرفتار شدگان بچوں سے، ان کے افراد خاندان سے، اور سارے ریاست آندھرا پردیش کے مسلمانوں سے وقت کے چیف منسٹر کو معافی مانگنی پڑی۔ اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، وقت جب آئے گا مجلس صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرتی ہے، اور ہم اس جو بھی ذمہ دار رہیں گے ان سے بھی ان کے غلطیوں پر معافی مانگنے پہ مجبور کریں گے ان کو، ان پولیس والوں کو بھی سزا دلانے کے لیے ہم جو بھی ممکن ہے کارروائی کریں گے۔ خاموش نہیں بیٹھے گی، صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کو ہی سیاست کہتے ہیں، اور مجلس وہی کام کرتی ہے، اور مجلس کام کر رہی ہے۔ عبد القدیر کے تعلق سے بھی صدر مجلس نے نمائندگی کی کہ عبد القدیر کی سزا کو ختم کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ 25 برس گزر چکے، آج ایک پیر سے اپاہج ہو چکا وہ آدمی، کٹ گیا، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے۔ تو چیف منسٹر نے کہا ضرور اسد صاحب اس پر بھی ہم غور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجلس اتحاد المسلمین آج ہر سال کی طرح اس سال بھی کامیاب ہوئی عبد القدیر کو پیرول پہ لانے کے لیے۔ انشاءاللہ اب وہ پیرول پہ آئے ہیں، ہماری کوشش رہے گی کہ وہ مستقل گھر میں رہ جائیں، ان کی سزا معاف ہو جائے، اور اپنی باقی زندگی افراد خاندان کے ساتھ گزارے۔ مجلس یہ کام کر رہی ہے اور کام کرتی رہی ہے۔ مجلس کسی کی پرواہ نہیں کرتی، الزامات لگانے والے، تنقید کرنے والوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس خدمت کو اپنی آخرت کا سودا سمجھ کے کام کرتے ہیں، اور یہ سوچ کر کام کرتے ہیں کہ ہمارے خدمت کا اجر دنیا دے یا نہ دے، آخرت میں اللہ ہم کو ضرور ہمارے خدمات کا اجر دے گی۔ یہ سوچ کر ہم کام کرتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت دیانتدار، مخلص، ایماندار اور سیاست کی نفس کو سمجھنے والی قیادت ہے۔ سیاست ہر ایک کا کھیل نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ارے کئی برسا برس تک اس صحرا میں خاک چھاننے کے بعد چند باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین پر سارے ہندوستان کا مسلمان کھینچے چلے آ رہا ہے، تو کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس قیادت میں اخلاص ہے، اس قیادت میں خلوص ہے، اس قیادت میں دیانت ہے، اس قیادت میں ایمانداری ہے، اس قیادت میں بے باکی ہے، اس قیادت میں حکومت کے آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھنے کی ہمت بھی ہے۔ اور وقت آیا اپنے ملت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب کی امت کے لیے یہ قیادت اپنے جانوں کی بازی بھی لگا دے گی، اپنے کٹے ہوئے گردنوں کا کاٹ کر تحفے میں دے دے گی، نظر کر دے گی اللہ کے۔ لیکن یہ قیادت حکومت وقت کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کی محنت، کوشش، کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتنی طاقتور ہوئی ہے، مجلس اتنی مضبوط ہوئی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ تمام کی وابستگی رہے گی، آپ تمام کا اعتماد رہے گا، دعائیں رہیں گی، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور دلتوں کی آواز کا نام اگر کچھ ہوگا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہوگا۔ اور وہ دن دور نہیں کہ ہندوستان کی ہر ریاست کی اسمبلی میں
مجلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ ہوگا، MLA ہوگا، وہ اپنی آواز کو گنجائے گا، مسلمانوں کی ناانصافی پر حکومت کو مجبور کرے گا کہ وہ اس کی ناانصافیوں کو ختم کرے۔ مجلس کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش میں بھی ایک غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرے گی انشاءاللہ۔ مستقبل میں اب 1 ماہ کے بعد بنگلور کے بلدی انتخابات ہیں، انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین کامیابی و کامرانی حاصل کرے گی۔ ہم جائیں گے ہر جگہ اور برابر ہم بیدار کریں گے۔ آج کوئی کچھ مانے یا نہ مانے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ حکومت وقت کا اگر کوئی جواب دے سکتا ہے ہندوستان میں تو مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں، جن کے ذریعے آج ہم ان کی ہر بات کا جواب دیتے ہیں۔ آج یہی بات ہے کہ ان کو برا دکھتا ہے، آج یہ چاہے کتنا بھی ہم کو روکیں یا روکنے کی کوشش کریں، لیکن ہم رکنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ارے آج ہندوستان کے مسلمانوں نے دلتوں کے ساتھ مل کر ایک نیا انقلاب لانے کا طے کر لیا ہے، اور یہ انقلاب ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور جو بھی اس طوفان کو روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس طوفان میں بہہ جائے گا، لیکن یہ طوفان نہیں رکنے والا ہے، اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ وہ اپنے حق کو حاصل نہیں کر لیتا، اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتا۔ تو آج آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آج ہم ہندوستان میں ضرور پھیل رہے ہیں، ہماری تڑپ ہے ہمارے لیے، ہماری جماعت کی خواہش ہے، لیکن یاد رکھو ہم کو اپنے گھر کو کمزور ہونے نہیں دینا ہے۔ اگر آج ہندوستان کے مسلمان بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت پر دیکھ رہے ہیں تو آج اکبر الدین اویسی یہ کہے گا کہ اکبر الدین اویسی حیدرآباد کی ذمہ داری اور حیدرآباد کی مضبوطی مجلس اتحاد المسلمین کی ہر ورکر کے کھانوں پہ ڈالتا ہے، اس کے اوپر دیکھ رہا۔ اگر ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری بیرسٹر صاحب پہ ہے، صدر مجلس پر ہے، تو آپ اور ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے گھر کی حفاظت کریں۔ سالار کے دور میں بھی ایسا ہوا، جب کبھی بھی سالار حیدرآباد سے نکل کر ہندوستان میں مجلس کی شاخوں کو پھیلانا چاہتے تھے، آگے بڑھتے تھے، تو دشمن سالار کے زندگی میں ہمارے آشیانوں کو جلانے کی سازشیں کرے اور ہمارے گھروں میں انتشار پیدا کرے۔ وہ چیز اب پیدا ہونے نہیں دینا ہے ہم کو۔ سالار کے ساتھ سالار کی زندگی میں جو ہوا، انشاءاللہ تعالی نقیب ملت کی قیادت ان کے زندگی میں ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ آپ کو ہم کو طے کرنا ہے، ہم کو تو یہ تیقن دینا ہے، ہمارے صدر کو ہم کو یہ تیقن دینا ہے، یہ بھروسہ دلانا ہے، یہ ہمت دینی ہے کہ آپ چھوڑیے حیدرآباد کو، آپ جائیے ہندوستان کو، حیدرآباد کو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جذبہ ہونا ہے، اور اگر یہی جذبہ رہا تو انشاءاللہ تعالی بلدی انتخابات جو حیدرآباد کے ہو رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ مجلس کامیاب ہوگی، اور کامیابی کے بعد اپنی ترقیاتی سرگرمیوں کو جاری رکھے گی، اپنے کام کو جاری رکھے گی، اپنے خدمات کو جاری رکھے گی۔ مجلسی تھی جس نے 5 روپے کھانے کا GHMC کے جانب سے شروع کیا۔ آج میں نے کل اخبار میں دیکھا، ٹی وی میں دیکھا کہ ایسے ہی کھانے کا پروگرام دلی میں بھی شروع ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں 5 روپے میں ہے، وہاں 10 روپے میں ہے۔ تو آپ بتائیے، پھر واٹر پلانٹس، پانی کا انتظام، اس کے لیے بھی آج جو کام بلدیہ کی جانب سے، پھر کئی چھوٹے گھر ایسے ہیں
جن کا پراپرٹی ٹیکس 4000 سے بھی کم ہے سالانہ، ان کے ٹیکس کو ختم کر دینے کا مجلس نے بلدیہ گریٹر حیدرآباد میں ریزولوشن پاس کیا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس کیا، حکومت کو پیش کیا۔ اب حکومت پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ 4000 کے جو پراپرٹی ٹیکس ہیں ان کو ختم کر دیں، سب کے معاف کر دیں، تو اس حساب سے قریب 10 سے 11 لاکھ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ کام بھی مجلس کر رہی ہے۔ انشاءاللہ غریبوں کے لیے گھر بنانے کا، بے گھر ہیں ان کے لیے بھی مجلس نمائندگی کر رہی ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، جلسے ہوں گے، بیان کریں گے۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ منظم رہیں، متحد رہیں۔ مجلس کے کارکنوں کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مجلس کے کارناموں کو وہ بیان کریں، مجلس کی کارکردگی کو بیان کریں، مجلس کے خدمات کو بیان کریں۔ آج مخالفین کے پاس پروپیگنڈے کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن ہم کو اپنا پروپیگنڈا اپنے کارکنوں کے ذریعے، اپنے صدر و معتمدین کے ذریعے کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے کارناموں کا پروپیگنڈا کریں گے تو بہت لمبی فہرست ہے، رات گزر جائے گی لیکن مجلس کے کارناموں کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ اتنا کام مجلس نے کیا۔ آج آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہی جگہ پہلے کیسی تھی، آج کیسی ہو گئی۔ اندازہ لگائیے کہ 70 کے دہے میں جس در و دیوار کو ویرانیت سے اور ویرانوں میں ڈال دیا گیا تھا، اندھیروں میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار کی خبر کو نور سے بھر دے کہ اس دارالسلام کے ویرانیت کا خاتمہ کیا، اندھیروں کا خاتمہ کیا، نئے اجالے لائے، تو اس دارالسلام کی در و دیوار میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آوازوں کو گونجا دیا۔ اور آج یہ صرف ہمارے اتحاد کا مرکز نہیں بلکہ تعلیم کا مرکز بنا ہے۔ اتنی بڑی عمارتیں ہیں، ابھی اور بھی بڑی عمارتیں آ رہی ہیں۔ آج سالار کے دور میں، فخر ملت کے دور میں ایک دروازہ تھا دارالسلام میں آنے کا، لیکن الحمدللہ اب اور 2 بڑے بڑے دروازے، گیٹ نصب ہو گئے ہیں۔ آپ بتائیے، یہ آپ ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہ اتنا بڑا ہال، یہ اتنی عالی شان عمارت، اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل ریسرچ سینٹر بھی قائم ہو رہا ہے ادھر نور محل میں، جہاں پہ ریسرچ ہوگا، اسکالرز بیٹھیں گے، بڑے بڑے لوگ اس ملک کے سارے مسلمانوں کے اعداد و شمار کو رکھیں گے، ان کے مسائل کو رکھیں گے، ان کے جو ایشوز ہیں اس کو دیکھیں گے، بجٹ کو رکھیں گے، کیا بات کرنا ہے، کیا بولنا ہے، بہار کا مسلمان کیا مسئلہ ہے، یہاں سے ہم کو پوری تفصیل مل جائے گی۔ یو پی کا مسلمان کہاں، کون سے گاؤں میں کتنے ہیں مسلمان، کتنے دلت ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، یہاں مل جائے گا۔ یہ بھی کام مجلس کر رہی ہے۔ ایک بڑا آڈیٹوریم بنے گا انشاءاللہ، 5500 لوگوں کا آڈیٹوریم دارالسلام کے بولی کے اوپر بنے گا، اور ایسا آڈیٹوریم رہے گا، نہ آندھرا میں ویسا آڈیٹوریم ہے، نہ تلنگانہ میں ایسا آڈیٹوریم ہے، ویسا ہم غریب مسلمانوں کا آڈیٹوریم رہے گا، شاندار ہوگا، 5500 لوگوں کا انڈور آڈیٹوریم ہوگا، کانفرنسز یہ سب ہوں گے۔ خیر بہرحال بہت ہے کام مجلس کر رہی ہے اور کرتے رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسرا دواخانہ آج کیسے شکل اختیار کر چکا ہے۔ 150 بستر کے دواخانے سے نکل کر آج 1800 بستر کا دواخانہ ہو گیا اسرا، اور پھر حیرت کرتے ہیں لوگ کہ اتنا کم خرچ میں کیسا۔ تعمیر پر توجہ تھی، اب انشاءاللہ مجلس کی توجہ وہاں کے علاج پر ہوگی، کوالٹی آف ٹریٹمنٹ پہ ہوگی، وہاں کے سٹاف کو توجہ سے غریبوں کی اور بیماروں کا علاج کرنے پر ہم توجہ دلائیں گے۔ انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، کام ہوتا رہے گا۔ آپ سے ہی درخواست ہے کہ منظم رہیں، متحد رہیں، جماعت کو مضبوط کریں، اپنے اپنے محلوں میں متحرک ہو جائیے، مصروف ہو جائیے۔ بلدی انتخابات کا اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے، چاہے کل ہو جائے، تو میں کہوں گا ضرور حکومت وقت کو، اگر کل بھی اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ہو جائے، مجلس اتحاد المسلمین تیار ہے کل بھی انتخابات لڑنے کے لیے۔
اور کل بھی لڑے گی تو سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے گی، بعد میں بھی لڑے گی تو بھی بڑی جماعت ہے، مجلس ہی مضبوط رہے گی۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے ہمارے سب مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے جو تراویحوں کا اہتمام کیا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم نے جو قرآن کی تلاوت کیا ہے اللہ اس قرآن کی تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے تہجد نمازوں کا جو اہتمام کیا جو پڑھے اے اللہ ان نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان میں جس طریقے سے ہم نے تیرے گھروں کو روشن کیا تھا، آباد کیا تھا، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو رمضان کے بعد بھی مساجدوں کو آباد رکھنے کی، روشن رکھنے کی ہم کو ہدایت و توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ہم کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہم نے جو صدقہ دیا اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو زکوٰۃ دی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما۔ ہم نے جو فطرہ دیا اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سروں پہ جن اصحاب کے والدین ہیں بقید حیات ہیں اے اللہ ان کے سروں پر ان کے والدین کے سائے کو تا قیامت رکھ، ان کو لمبی عمر عطا کر، صحت عطا کر۔ اے اللہ یہاں اور ہمارے بھائی جن کے والدین نہیں ہیں اے اللہ جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نماز کا پابند بنا۔ اے اللہ ان کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے۔ اے اللہ مجلس کی قیادت پر مسلمانان ہندوستان کی بہت امیدیں ہیں اے اللہ تو ہم گنہگاروں کو، ہم کمزوروں کو ایسی طاقت عطا فرما کہ ہم ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں۔ اے اللہ ہندوستان کا مسلمان حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے، دیکھ رہا ہے، آس لگائے، امید لگائے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے آس پہ، ان کی امید پہ کامیاب اتر سکیں۔ اے اللہ وہ مسلمان جو مجلس سے امیدیں لگائے ہیں اے اللہ ان کی امیدوں میں ان کو کامیابی عطا کر، ان کو مایوس نہ کر، مجلس کو کامیابی عطا فرما دے، مجلس کی قیادت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی جماعت پھیل رہی ہے مجلس کی قیادت کے اوپر دشمنوں کی نظریں، سازشیں بھی اتنی بڑھ رہی ہیں اے مولا۔ اے اللہ مجلس کی قیادت کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے اراکین اسمبلی کی حفاظت فرما، مجلس کے سارے سرگرم کارکنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مجلس کو اوڑ دیتے ہیں، مجلس کے لیے کام کرتے ہیں مولا ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں عقل حلال کی کمائی سے ان کے گھروں کے چراغوں کو روشن کر دے۔ اے اللہ ان کے گھروں کے اندھیروں کو دور فرما دے، نئے اجالے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں دے سکتے مولا، مجلس کے کارکنوں کو، مجلس کے چاہنے والوں کو، مجلس کے لیے ووٹ دینے والوں کو اے اللہ ہم ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں صرف ان کے لیے دعا کرتے ہیں مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، دعاؤں کو قبول فرما دے۔ سارے مجلس کے ورکروں کی حفاظت فرما، قائدین کی حفاظت فرما، صدر محترم کی حفاظت فرما، ہم سب کو نیک کر دے، ایک کر دے، ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے، ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کی سازشوں میں ان کو ناکام بنا دے، اے اللہ دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ اگر ضرورت پڑے تو اپنے آسمان سے اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے مولا۔ اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو اسی طریقے سے بلندیوں پہ لہراتا رکھ اے مولا، اس دارالسلام کو تا قیامت روز قیامت تک اسی طریقے سے آباد رکھ اے اللہ۔ اے اللہ اس کو آباد رکھ، اس سے وابستہ لوگوں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔